سائلنس ٹو اسکرپچر، خاموشی سے صحیفے تک، فرام سائلنس ٹو اسکرپچر۔ شان نزول میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ صورت مکی دور میں ظاہری بات ہے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر نازل کی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہونے سے پہلے آپ کو ایک چیز جو پرومیننٹلی کئی ڈفرینٹ نیریشن سے ملتی ہے آپ کے کلوز رہنے والے لوگوں سے، کہ آپ کو نبوت سے 6 مہینے پہلے سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ سچے اس طرح سے بھی تھے کہ آپ کسی کا انتقال دیکھتے تھے رات میں خواب میں، اگلے دن پتہ چلتا تھا کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ اس کے جنازے میں جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 معاملات بہت آپ کو چینج کے طور پر، ایک آپ کہہ سکتی ہیں ایک بہت سائملٹینیسلی زندگی کے اس دور میں نظر آئے تھے۔ ایک سچے خوابوں کا آنا، اور دوسرا آپ بہت تنہائی پسند اچانک سے ہو گئے تھے، تو آپ کا تنہائی میں رہنا۔ اسی حوالے سے ہم نے کل کی کلاس میں سیکلوژن کو ڈسکرائب کرتے ہوئے 2 طرح کی تنہائی کو سمجھا تھا۔ وہ تنہائی جو کہ آپ والنٹیرلی اڈاپٹ کرتی ہیں، جو وقتی ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہیں، یا آپ کسی فیصلے پر آنا چاہ رہی ہیں، یا آپ پریشانی کو اپنے اوپر سے ہٹا کر نارملائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس میں سے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ والی تنہائی، یہ سیکلوژن پازیٹیو ہوتی ہے اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور جو دوسرا سیکلوژن کا کیٹیگری ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جس میں آپ چاہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ صحبت میں ہوں، آپ کی کمپنی میں ہوں، لیکن یا تو مزاج نہ ملتے ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، کیمسٹری نہ ملتی ہو، لوگ آپ کو ایموشنلی سمجھتے نہ ہوں، اس کی وجہ سے آپ کا تنہا ہو جانا، یا آپ کا حقیقتاً فزیکل تنہا ہو جانا جب آپ کے ساتھ آپ کے اپنے نہ رہیں، یہ انسان کو درد دینے والا سیکلوژن ہوتا ہے۔ یہ انسان کو لونلینس کی فیلنگس دینے والا سیکلوژن ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں نے کل یہ بات بتائی تھی کہ اب دنیا سوشیالوجی ہو یا سائیکالوجی ہو، یہ باتیں کرنے لگ گئی ہے کہ انسان کا پازیٹیو سیکلوژن جو وہ والنٹیرلی اڈاپٹ کرتا ہے وقتی طور پر کسی چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے، یہ اس کو اسپریچویلٹی گین کرنے میں بہت فائدہ دیتا ہے، انر اویکننگ کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے۔ ان ساری ڈیفینیشنز کے ساتھ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو دیکھتے ہیں جو نبوت سے پہلے آپ کی ڈیولپ ہو گئی تھی، تنہائی پسند ہو جانا، یہ آتا ہے مثبت سیکلوژن کے اندر۔ آپ وقتی طور پر، یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو ابینڈن کر دیا تھا اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر سے دور نکل جاتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دنیا میں اور لوگوں سے تنگ تھے۔ خدا نہ خواستہ آپ کے کوئی اپنے اسپاؤس سے جھگڑے تھوڑی تھے کہ آپ ان سے الگ ہو کر سکون کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ آپ کا تنہائی پسند ہونا، مختلف اسکالرز نے مختلف ریزنز اس کی بیان کیے ہیں۔ آپ تنہائی پسند ہوئے تھے اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے، اور تفکر اور غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہ بالکل میجر کرکس ہے اگر آپ باقی بہت ساری ڈیفینیشنز پر اس وقت ٹچ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ماحول کی شور شرابے سے دور اپنے آپ کو غور و فکر کی فضا میں لے جانے کے لیے تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ وہ تنہائی پسند آپ کی ایسی بھی تھی کہ آپ گھر میں بھی زیادہ وقت رہنے لگ گئے تھے، اور دوسرا آپ کا تنہائی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ غار حرا میں جانے لگ گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کی کلاس میں کہ اسلامک ٹریڈیشن میں 3 غاریں ایسی ہیں جس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ڈیو ٹو دا انسیڈنٹس کنیکٹڈ ٹو دیم آپ ان کو اہمیت کے مقام پر رکھ سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک غار حرا آتی ہے۔ غار حرا مکہ سے 4 کلومیٹر دور ہے، اور غار حرا جبل نور کے اوپر ہے۔ اگر آپ آج بھی غار حرا کبھی گئی ہیں اور آپ نے اس کے اوپر کلائم کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہے اٹس ناٹ این ایزی کلائم۔ بہت صحت مند انسان چڑھتا ہے اور بہت اسپیڈ سے چل جاتا ہے۔ اب تو خیر وہاں پہ انہوں نے کافی حد تک راستہ ہموار کر دیا ہے، لیکن اس ہموار کرنے کے باوجود اٹس اے ٹف کلائم، آسان کلائم نہیں ہے ایز کمپیئر۔ غار ثور آپ میں سے کتنوں نے دیکھی ہے؟ غار ثور چند ایک نہیں دیکھی ہے، بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہے۔ مطلب غار حرا کو دیکھنے کے مقابلے میں غار ثور کو دیکھنا اٹس کوائٹ کمپیریٹیولی ویری ایزی۔ غار حرا کا کلائم ٹف کلائم ہے۔ اگر آپ صحت مند انسان جاتا ہے تو 1.5 سے 2.25 گھنٹے لگتے ہیں اس کو جانے میں،
اور اگر کوئی ذرا نارمل صحت کا انسان جاتا ہے تو اس کو تقریباً 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اگر وہ درمیان میں رک کے جا رہا ہے. آج بھی اتنی بلڈنگز بن گئی ہیں لیکن اگر آپ غار حرا کے ٹاپ پر چلے جائیں, یعنی آپ پہاڑ پر اور پہاڑ کے ٹاپ پر غار حرا ہے, آپ اگر آج بھی جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو مکہ کا ایریل ویو نظر آتا ہے, ایون آپ کو حرم بھی نظر آتا ہے وہاں سے. آپ سوچیں اس وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اپنی میڈیٹیشن کے لیے یا اپنے سیکلوژن کے لیے, اپنی تنہائی میں کچھ تفکر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, اس وقت تو آس پاس کوئی عمارتیں نہیں تھیں, تو آپ کو وہاں سے کہا جاتا ہے کعبہ نظر آتا تھا. کعبہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انسیت تھی, شروع سے خاص ایفینٹی تھی. جبل نور کا ٹوٹل جو بلندی ہے وہ 2106 فیٹ ہے اور غار حرا اس کے بالکل ٹاپ پر آتی ہے. تو اگر آپ جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو آپ کو آرام سے 2 گھنٹے ود اے ہیلدی ہارٹ, ود اے ہیلدی ہیلتھ اینڈ ہیلدی لیگس آپ کو لگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ ہو گئی تھی, دونوں طرح کی روایات آتی ہیں. ایک, آپ اپنے ساتھ کچھ کھانا لے جایا کرتے تھے اور آپ جب تک غار حرا میں رہتے تھے جب تک کہ کھانا ختم نہیں ہو جاتا تھا, آپ کو جو بھی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے میتھڈ کے اوپر جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوئی تھی, جو مکہ میں چند حنفی لوگ کیا کرتے تھے. حنفی از ناٹ دا امام ابو حنیفہ والے حنفی, حنفی از جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے. جو دعا کا طریقہ تھا, جو سجدے کا طریقہ تھا, اس لیے کہ فارمیولیٹڈ نماز تو ابھی آئی نہیں تھی, تو جو بھی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے چند ایک فالوورز سے مکہ کے حنفی لوگوں نے سیکھا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیٹرن پر عبادت کیا کرتے تھے, دعا تو مانگا ہی کرتے تھے. تو ایک نریشن کے مطابق, دا ون سائڈ آف دا اسٹوری, آپ اپنے ساتھ اتنا کھانا لے جاتے تھے کہ چند دن آپ کے غار میں آرام سے گزر جاتے تھے. پھر جب آپ کا کھانا ختم ہونے لگتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اتر کر واپس اپنے گھر آ جایا کرتے تھے. ایک اور سائڈ آف دا نریشن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار حرا میں رہا کرتے تھے اور آپ کو مکہ کا موسم اور اس کا کلائمیٹ اندازہ ہے, تو بہت دن تک ڈرائی کھانے کے علاوہ کچھ باقی رہ نہیں سکتا. تو کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی کھانا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرتی تھیں. وی کین سی بوتھ سائڈس آف دا پکچر. اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب ہوتی ہے, جب نکاح ہوتا ہے حضرت ختیجہ سے, حضرت ختیجہ کی عمر 40 ایئرس تھی. اب 15 سال گزر گئے ہیں, اب رسول اللہ 40 ایئرس کے ہیں, تو حضرت ختیجہ کی عمر کیا ہے؟ 55 سال کی خاتون ہیں اور جبل نور پر چڑھ رہی ہیں. آپ سوچیں, جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ نیریشن پڑھی تھی تو اٹ واز این او. ہمارے یہاں 55 سال میں خواتین کے گھٹنے جواب دے رہے ہوتے ہیں موسٹلی, حالانکہ ہم لوگوں کے لائف سٹائل بہت لگزوریس ہیں, شاید اس لیے لگزوریس ہونے کی وجہ سے ہمارے جسموں میں جان نہیں ہے. 55 ایئر اولڈ خاتون جو ہیں وہ کھانا بناتے ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے پاس کھانا لے کر جاتی ہیں. سو وی فائنڈ بوتھ سائڈس ان بکس کہ یا تو جتنا کھانا ہوتا تھا ختم ہوتا تھا تو رسول اللہ واپس آ جاتے تھے, ورنہ حضرت ختیجہ کچھ دن کے بعد کھانا پہنچا دیا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روٹین تھی. اب آپ سوچیں کہ یہ غار حرا میں وقت گزارنا واز دیٹ دا کمفرٹیبل ایکسپیرینس رسول اللہ کے لیے؟ وہاں پہ بیڈ نہیں لگا, وہاں پہ میٹرس نہیں ہے, وہاں گدا نہیں بچھا ہوا, وہاں فلور کشنز نہیں رکھے ہوئے, وہ غار ہے, وہاں کوئی چٹائی بھی نہیں ہے, وہ غار ہے. ابھی آپ سب سے کہا جائے کہ کل سے رائل ڈوڈیل میں کرسیاں نہیں ہیں, نہیں, ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اگر اللہ نہ کرے آپ سے یہ کہا جائے کہ کل یہاں چیئرز نہیں ہوں گی, ہم سب فرشی سیٹ اپ پہ بیٹھیں گے, فلور سیٹ اپ پہ بیٹھیں گے, آدھی خواتین بھی نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ ان کا آنے کو دل نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہینڈی کیپ ہے. زیادہ تر خواتین اپنی بیک کی وجہ سے زمین پر نہیں بیٹھ سکیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں چند دن بھی گزارنا, اٹ وازنٹ دا نائس اور کمفرٹیبل ایکسپیرئنس فرام کمفرٹ پوائنٹ آف ویو. ٹف تھا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے شور سے نکل کر تفکر کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کے ساتھ وہاں کچھ وقت گزارا کرتے تھے. تو آپ وہاں جاتے تھے اور اسی طرح سے اپنا وقت گزار کر اللہ کے کلام کے اوپر یا جو بھی آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس پر آپ اپنا ایک انداز اپنایا کرتے تھے تفکر کرنے کا.
اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصے سے کچھ ان یوزول ہو رہا تھا. ایک آپ کا تنہائی پسند ہو جانا، اچانک سے آپ کی طبیعت میں کوئی چیز آتی ہے تو انسان کو خود بھی کبھی کبھی وہ بڑی پرومیننٹلی نظر آتی ہے. دوسرا آپ کو سچے خواب نظر آنا. تو اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی خاص چیز دی جائے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے. اسی طرح آپ ایک مرتبہ غار حرا میں تھے. نیریشنز کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سبربز میں 4 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی بلندی پر صحرا کے میدان میں ایک غار میں تنہا ہیں کہ آپ کو وہاں پر ایک شخص کی پریزنس محسوس ہوتی ہے اور آپ گھبرا جاتے ہیں. یہ جس شخص کی پریزنس محسوس ہوئی یہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام تھے. کیا رسول اللہ جبرائیل کو جانتے تھے؟ رسول اللہ جبرائیل کو نہیں جانتے تھے. جب جبرائیل فرسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیس ٹو فیس آتے ہیں تو آپ انسانی شکل میں آتے ہیں. آپ گھبرائے کیوں تھے؟ آپ گھبرائے اس لیے تھے کہ آپ 40 سال سے مکہ میں رہتے تھے. مکہ کے قریب ہی یہ غار تھی. مکہ کے سب لوگوں کو، چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور مکہ میں جتنے لوگ بھی تھے وہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. مثال کے طور پر آپ ایک ایسی کمیونٹی میں رہتی ہیں جہاں بہت سارے باہر کے لوگ نہیں آتے. اس کمیونٹی میں مشکل سے 20-25 گھر ہیں اور آپ کو وہاں رہتے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، تو اب آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں. تو جب ایک انسان کی پریزنس جو کہ بالکل اجنبی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں اچانک سے محسوس کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ آپ گھبرا گئے. اور آپ کا گھبرانا واز کوائٹ نارمل. آپ کا گھبرانا، آپ سوچیں نا، آپ رات میں اپنے گھر میں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے کمروں میں سو رہے ہیں، چلیں صبح سحری کا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے ہسبینڈ بھی سو رہے ہیں اور بچے بھی سو رہے ہیں، آپ پہلے اٹھ گئی ہیں اور آپ کچن میں جاتی ہیں تو لائٹ پہلے سے کھولی اور سامنے کوئی اجنبی سا انسان کھڑا ہے. تو آپ کا گھبرانا، اب کوئی آپ کو کہے آپ بہت ڈرپوک ہیں، بھلا گھبرانے کی کیا بات تھی، جن تھوڑی تھا، انسان ہی تھا. سو گھبرانا واز نیچرل. جب آپ اللہ کے رسول کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ان کے جذبات کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان کے بہت سے تھریش ہولڈس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان سمجھتے ہیں، تب آپ ان کے شوز میں کھڑے ہو کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے ریزن ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت یہ کہتے رہیں کہاں وہ کہاں ہم. اسپریچویلٹی میں یہ بات بالکل فٹ آتی ہے، ایمان میں یہ بات بالکل فٹ آتی ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم. لیکن جب بات آ جاتی ہے انسانی ایموشنز کی، کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے، کانٹا چبھ گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، خون نکل رہا ہے، کوئی انسلٹ کر رہا ہے، تو جیسے مجھے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی انبیاء کو تکلیف ہوتی تھی، اسی طرح سے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی. صرف ان کا برداشت کا معاملہ زیادہ ہوتا تھا تو ہماری طرح شور نہیں مچاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے انسان کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، شوق میں آ جاتے ہیں. یہ نیا شخص جو بھی ہوتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اقرا، پڑھیے. عربی زبان میں اقرا کا لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتا تھا. اب آپ کی اور میرے لیے تو ٹرانسلیشن کھول کر پڑھنا پڑتا ہے، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے. عربی زبان میں اقرا کہا جائے تو 2 میں سے ایک مفہوم ہوتا ہے. ایک، 1 ریڈ فرام یور میموری، 2 ریڈ فرام دا اسکرپچر، ریڈ فرام دا رائٹنگ. اب دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئیں. رائٹنگ سے تو آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، رائٹنگ کوئی سامنے تھی بھی نہیں، نہ جبرائیل علیہ السلام نے سامنے کوئی رائٹنگ کا پیس رکھا تھا کہ اس سے پڑھ لیں. اگر رکھ بھی دیتے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ امی تھے، آپ نے کسی دنیاوی درسگاہ سے کوئی تعلیم، کوئی لکھنے پڑھنے کی تعلیم پراپر حاصل نہیں کی تھی. تو دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات جو تھی وہ ایمبیگوس تھی. نہ تو کوئی سامنے چیز تھی جس کو دیکھ کر پڑھتے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آیا اقرا کہہ کر کیا کہا جا رہا ہے، پڑھو. حکم دیا گیا، اس شخص نے حکم دیا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں تلاوت نہیں کر سکتا، میں ریسائٹ نہیں کر سکتا، میں کسی چیز کو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا. جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امبریس کیا، دبایا اور پھر کہا اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اتنی زور سے دبایا کہ آئی فیلٹ دا پریشر آن مائی چیسٹ، اور میں نے پھر یہی کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا. جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا کہنا، ایک لفظ اقرا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں آپ سے کہوں پین نکالیے،
میں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں, آپ لوگ لکھیں. اٹ میک سینس. صحیح. میں آپ سے کہوں پین نکالیں اور لکھیں, اور میں چپ کر کے بیٹھی ہوں ادھر, آپ پوچھیں گے نہیں کیا لکھوں. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. آپ کا سوال آئے گا. جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا اقرا میں پڑھاتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ صرف اقرا کا حکم دیا, پڑھیے, جس پر دونوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری مرتبہ جب دوبارہ آپ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امبریس کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب تیسری مرتبہ یہ کہا, تب جبرائیل نے آپ کو پڑھانا شروع کیا. تب یہ آیات جو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں, ایک ایک کر کے جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دہرائیں. اس سے یہ اسکالرز نے ایک پوائنٹ ڈیڈیوس کیا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشر فیل ہوا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ آتے ہیں, جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا حتی بلغ منی الجہد, کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سینے پر شدید دباؤ ہے. تو آپ کے ان الفاظ کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی ریسیو کرنا واز ناٹ جسٹ اے اسپریچول ایکسپیرینس, یہ آپ کا باطنی اور فزیکل ایکسپیرینس بھی ہوتا تھا. اس لیے کہ بعد میں بہت سے صحابہ کرام نے ہمیں یہ بات بتائی کہ جب آپ پر وحی آتی تھی, اور جب صحابہ نے مختلف اوقات میں مختلف صحابہ نے مختلف انسیڈنٹس پر محسوس کیا, تو صحابہ کہتے ہیں کبھی ہمیں صرف گھنٹیوں کی آواز آتی تھی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی تھائی ان صحابی کی ٹانگ پر ہوتی ہے, تو وہ صحابی کہتے ہیں میرے جسم پر اتنا پریشر آیا آپ کی تھائی کی وجہ سے کہ مجھے لگا کہ ایسے کہ جیسے میرا جسم پھٹ جائے گا. تو یہ جو وحی کا آنا تھا یہ فزیکل ایکسپیرینس ہوتا تھا, اور اٹ وازنٹ دا ایزی ایکسپیرینس. وہی آسانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایبزارب نہیں ہوتی تھی. جیسے آپ سورۃ مزمل میں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود اس وحی کے لیے کہا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم عنقریب آپ پر بھاری ایک بوجھل کلام بھیجیں گے. یہ دونوں طرح سے بوجھل ہے, مفہوم کے اعتبار سے بھی بہت گہرا ہے, اور فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ریسیو کرنا یہ بھی بہت گہرا تھا. تو جبرائیل نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور سے دبایا. آپ دیکھیں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا بہت زور سے ہگ کرنے کی, تو جو لوگ فزیکل نہیں ہوتے بہت زیادہ, ان کو یہ پلیزنٹ ہگ نہیں لگتا. جبرائیل علیہ السلام کا ہگ پینفل تھا. اٹ وازنٹ دا پلیزنٹ ہگ, اٹ واز دا پینفل ہگ. جس کے بعد جبرائیل نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیات اپنے پیچھے پیچھے ریوائز کرا دیں. دس واز دا بگننگ آف پروفٹہڈ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ہی از نو مور این آرڈینری مین. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے مشن دے دیا گیا, اور مشن یہ تھا کہ اب آپ نے خود بھی اللہ کا بندہ بننا ہے اور پوری انسانیت کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. اس لیے کہ جو وحی آئی ہے وہ قریش کے لیے نہیں آئی تھی, وہ عرب کے لیے نہیں آئی تھی, وہ مسلمانوں کے لیے نہیں آئی تھی, وہ ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے گائیڈنس بن کر آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے, آپ یہ وحی ریسیو کرتے ہیں اور آپ گھبرا جاتے ہیں. اب یاد رکھیں آپ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا ہے. اٹ واز اے نیو فیچر مین, اٹ واز اے اسٹرینجر, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایکسپیرینس ایک نئے انسان کے ساتھ ایکسپیرینس تھا, لیکن ایکسپیرینس کیونکہ اتنا ایک نیا تجربہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. رسول اللہ نے اس تجربے کے بعد یہ شخص آیا جس نے جبرائیل تھے, آپ نہیں جانتے تھے فرشتہ ہے, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ امبریس کیا اور پھر کچھ کلمات پڑھا کر یہ انسان غائب ہو گیا. ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے, اور روایات میں آتا ہے یرجف فؤادہ, آپ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگ گیا. کبھی کبھی دل دھڑکتا نا ایک دم سے کچھ سیکنڈس کے لیے, اٹس لائک اٹ ول کم آؤٹ فرام یور ماؤتھ, دا ہارٹ واز پاؤنڈنگ. تو اسی تیز دل کی دھڑکن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے نیچے اترنا شروع کرتے ہیں. اب ہرا سے اترتے ہوئے آپ کو میں نے بتا دیا اس کی بلندی ہے 2106 فیٹ. ہرا سے نیچے آتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی دا ٹائم فٹ آف دا ماؤنٹین تک آتے ہیں تو سمجھ لیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا. لیٹس سے وی آر ازیومنگ دیٹ ہی واز اے ہیلدی مین. 1.5 گھنٹے تک آپ نیچے آتے ہیں اور اس کے بعد 4 کلومیٹر کا ڈسٹینس ٹریول کر کے اراؤنڈ دا کعبہ جہاں آپ کا گھر تھا آپ وہاں اپنے گھر میں پہنچتے ہیں. اور اپنے اس پورے ڈیوریشن میں کتنا ٹائم گزر گیا؟ تقریباً سمجھ لیں 1 گھنٹہ 4 کلومیٹر میں کمپلیٹ کیا آپ نے. آپ تقریباً 1.5 گھنٹے میں آئے، سو 2.5 گھنٹے گزر گئے ہیں. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت ختیجہ کی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ وہ مشہور نیریشن سنتی ہیں جس میں الفاظ آتے ہیں، آپ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، یا ایک روایت میں آتا ہے آپ کہتے ہیں دثرونی دثرونی، ریپ می اپ کور می اپ. اور حضرت ختیجہ امیجیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر میں اڑا دیتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی کورنگ ڈال دیتے ہیں. بعض کلاسیکل اسکالرز یہاں بہت پیاری بات لکھتا ہے، میں اس کو آج کی زبان میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوی ہوتے ہوئے ان کو پتہ تھا کہ ان کے شوہر اپنی چوائس پر اپنی مرضی سے جو ان کے اوپر آبلیگیشن نہیں ہے وہ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں جو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب فائنینشلی آپ بہت اسٹرانگ تھے. ظاہر ہے آپ کو کمانے کی فکر نہیں تھی بیکاز آپ کا بزنس اتنا چل پڑا تھا کہ آپ کے اپنے بندے کام کرتے تھے. تو فائنینشلی آپ اسٹرانگ تھے، گھر میں سکون تھا، بیوی آپ کی محبت کرنے والی تھی، تو آپ صرف اور صرف بائی چوائس اپنے غور و فکر کے لیے غار حرا جاتے تھے. ایک سمجھدار بیوی کی تصویر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی صورت میں نظر آتی ہے. انہوں نے اپنے شوہر کو ایسے پریشانی میں جب گھر آتے ہوئے دیکھا اور شدید خوف کی حالت میں دیکھا تو کوئی ریپڈ فائر کویسچن کی طرح ان کے اوپر سوالوں کی بھرمار نہیں کر دی. آپ کو کیا ہوا؟ اور جائیں، منع کیا تھا، کس نے کہا تھا جانے کو؟ ساری ساری رات آپ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اتنے جن بھوت آس پاس آتے ہیں، چڑھ گیا ہوگا کوئی آپ پہ. یہ میں نے اپنی زبان میں بتایا، ظاہر ہے مفسرین ایسے نہیں لکھتے، لیکن اب جیسے آپ کو کلک کیا ہے ایک دم سے. جب آپ اپنے ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا سلینگس، جو آپ کے کلچر کے سلینگس ہوتے ہیں، جب آپ اس میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بات اچھی سمجھ آ جاتی ہے. پوائنٹ یہ انہوں نے سمجھایا کہ ختیجہ کا اس وقت میچورٹی کا لیول یہ تھا رضی اللہ عنہا کہ ان کے شوہر شدید پریشانی میں گھر میں داخل ہوتے ہیں. ہی واز بیئرلی ایبل ٹو اسپیک، اتنے شاکڈ تھے کہ ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. اور ایسے موقع پر ان کی بیوی نے نہایت ٹھہراؤ کے ساتھ صرف خاموشی سے وہی کیا جو وہ کہہ رہے تھے. کوئی ان کے اوپر سوالوں کی بھرمار نہیں کر دی، بلکہ خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کے سیٹل ہونے کا انتظار کیا. آپ نے کئی مرتبہ مختلف ٹیچرز کی زبانی یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس بیوی تھیں. یہ ٹرم آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ آپ بہت مزاج شناس بیوی تھیں. یقیناً آپ مزاج شناس بیوی تھیں، لیکن یہاں پر ایک بہت گہرا سبق ہے، اور وہ گہرا سبق ہم سب کے لیے، یعنی ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ مزاج شناس بیوی ہونا، اٹس اباؤٹ مزاج شناس پاؤس ہونا. یہاں یہ پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ اسلام تو سب کو سکھاتا ہے، مردوں کو بھی سکھاتا ہے اور عورتوں کو بھی سکھاتا ہے. آپ کے پاس ایموشنلی ایٹیونڈ اسپاؤس ہو جو آپ کی خاموشی کو بھی سمجھ جائے، جو آپ کے بولنے کو بھی سمجھ جائے، جو آپ کے غصے کو بھی سمجھ جائے، جو آپ کے غصے کے پیچھے تھکن کو سمجھ جائے، جو آپ کی خاموشی کے پیچھے آپ کی خواہش کو سمجھ جائے، جو آپ کے تھکن کے پیچھے آپ کی طبیعت کی یا ہارمونس کی ڈسٹربنس کو سمجھ جائے. یہ چیز تو پھر مردوں میں بھی ہونی چاہیے اور عورتوں میں بھی ہونی چاہیے. سو اسلام از گیونگ میسج ٹو ایوری ون. اگر کوئی یہاں سے حضرت ختیجہ کی مثال اٹھا کر صرف بیویوں کو بتاتا ہے تو اس نے آدھا اسلام بتایا، اس نے پورا اسلام نہیں بتایا. ہاں دیر از اے ہیوج لیسن فار دا وائفس کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے مزاج شناس ہو جائیں. آپ تو شوہر کے گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ان کے کی چین رکھنے کے اینگل سے پہچان جاتی ہیں موڈ کیسا ہے، زور سے رکھا ہے یا آرام سے رکھا ہے، دروازہ بند کیسے کیا ہے، کس طرح سے موبائل اٹھایا ہے. مزاج شناس بیویاں امیجیٹلی سمجھ جاتی ہیں. تو ایٹیونڈ ایموشنلی اسپاؤس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محبت کو نبھانے والے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، دیکھیں محبت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت کو چلانے کے لیے جذبات چاہیے ہوتے ہیں، محبت کو چلانے کے لیے جذبات چاہیے، بٹ محبت کو نبھانے کے لیے مزاج شناس ہونا پڑتا ہے.
دونوں میں فرق ہے. ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے زندگی جینا. دونوں میں سے کون سا والا ذرا ہائی کوالٹی والا اینگل ہے؟ زندگی جینا. بالکل اسی طرح سے ایک کہتے ہیں آپ کہ محبت چلانے کے لیے جذبات کی ضرورت ہے، اور ایک ہے محبت نبھانے کے لیے مزاج شناسی کی ضرورت ہے. حضرت ختیجہ سے ہمیں سکھایا گیا ہے اسی واقعے کے اندر کہ ایک ایموشنلی ایٹیونڈ مزاج شناس اسپاؤس کیسا ہوتا ہے. بیٹوں کو بھی سکھائیں اور بیٹیوں کو بھی سکھائیں تاکہ دونوں کے اندر یہ وزڈم آئے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت صبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں سے باہر آنے کا انتظار کیا، اور جب حضرت ختیجہ نے دیکھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنی شروع کی. آپ نے فرمایا حضرت ختیجہ سے، یا ختیجہ مالی، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ واٹ ہیپن ٹو می؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ شاید آپ کے اوپر کوئی جن ون آ گیا ہے، کوئی جنون ہو گیا ہے آپ کو، بیکاز اٹ وازنٹ اے نارمل ایکسپیرئنس، اٹ واز سمپلی اے یونیک ایکسپیرئنس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا جیسے کوئی آپ کے اوپر کوئی شیطان آ گیا ہے یا کوئی جن آ گیا ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے امیجیٹلی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابداً، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ہوتی ہے مزاج شناس اسپاؤس کی خوبی. جب اپنی تکلیف ایک بیان کرے تو دوسرا اس کو طنزیہ باتیں نہ سنائے. ہونا ہی تھا آپ کے ساتھ، اچھا ہوا، یہ والا انداز نہیں ہو، بلکہ آپ کو میچورٹی لیول، محبت کے لیولز، آپ کو کسی انسان کے لیے اس کے لیے سمپیتھیٹک ہونے کے لیولز نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے اوپر کوئی کیفیت طاری ہو گئی ہے. اور حضرت ختیجہ کے الفاظ دیکھیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابداً، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ایک انداز ہے جس میں سامنے والا پریشان ہے اور آپ اس کو تسلی دے رہے ہیں. سامنے والے کی ہمت ٹوٹ رہی ہے اور آپ اس کی ہمت بندھا رہے ہیں. سامنے والا اضطراب کی کیفیت میں ہے، شدید پریشانی کی کیفیت میں ہے، اور آپ اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت ختیجہ کا ایک جملہ کسی بھی اسپاؤس کو ایک اچھا اسپاؤس بننے کے لیے بہت کچھ سکھا رہا ہے. بہت سے اسکالرز لکھتے ہیں اس جملے کے اوپر، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے، عنہا کی زبان سے نبوت سے پہلے رسالت کی تصدیق کرا دی گئی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ حضرت ختیجہ کا جملہ جو تاریخ میں ریکارڈ ہو گیا. اور یہ حضرت ختیجہ نے کیوں کہا تھا؟ ایسی جذباتی تسلی دی تھی تاکہ معاملہ سیٹل ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، شوق سے باہر آ جائیں. نو، اٹ وازنٹ دا جذباتی تسلی، اس کے پیچھے بہت سا گراؤنڈ فیکٹ موجود تھا. آپ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت اپنی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کی تو حضرت ختیجہ نے جسٹیفیکیشنز دیں کہ اللہ آپ کو کیوں رسوا نہیں کرے گا. یہ جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت ختیجہ کی میچورٹی سے اسپاؤس سیکھیں، بالکل اسی طرح سے جن وجوہات کی وجہ سے حضرت ختیجہ رسول اللہ کو تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے حضرت ختیجہ کی طرف سے کہ اللہ کن کو رسوا نہیں کرتا. جیسے اپنے رسول کو نہیں کیا، جیسے اپنے حبیب کو نہیں کیا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کیا، بالکل اسی طرح سے آج بھی کوئی مسلمان جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو رسوا نہیں کرتا. کیا کہا تھا حضرت ختیجہ نے؟ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں. اگر ہمیں چاہیے دنیا میں سکون، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں رسوائی سے بچ جائیں، یہی 4-5 چیزیں ہیں، تھام لیں اور پکڑ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری چیزیں بتا کر آپ کو تسلی دی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور کہا جاتا ہے اس سے رسول اللہ تھوڑے سیٹل ہو گئے. اب ہوا یہ کہ اس پہلی وحی کے بعد کئی نریشنز ایسی آپ کو ملتی ہیں جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ جبرائیل کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے آتی تھی. جبرائیل سامنے کم آتے تھے، یا آتے تھے تو اسی شکل میں آتے تھے جس شکل میں پہلی مرتبہ غار حرا میں آپ کے سامنے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر جبرائیل کی آواز آنے لگ گئی تھی جس میں جبرائیل کہتے تھے انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اور جبرائیل
کی آواز سن کر رسول اللہ اکثر و بیشتر، حضرت خدیجہ کہتی ہیں، پریشان ہو کر گھر آیا کرتے تھے کہ مجھے پھر یہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ کو ایک نریشن ملتی ہے، بہت کم لوگوں نے یہ نریشن میرا خیال ہے پڑھی ہے، اس لیے کہ عربی کی کلاسیکل کتابوں میں آپ کو یہ نریشن ملتی ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی شیطان ان پر حملہ کر رہا ہے، اور آپ اپنی پریشانی کا تذکرہ کانسٹنٹلی حضرت خدیجہ سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور پریشانی میں آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے مستقل آواز آتی ہے، اور وہی آواز جو مجھے حرا میں آئی تھی، اور مجھے مستقل وہ چہرہ نظر آتا ہے جو مجھے حرا میں نظر آیا تھا، اور میں پریشان رہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتے ہیں، اس روایت کا مفہوم ہے کہ آپ میرے دائیں آ کے بیٹھ جائیں۔ اب زمین پر بیٹھے ہیں دونوں میاں بیوی، وہ کہتی ہیں آپ میرے دائیں آ کے بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ شخص نظر آ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں نظر آ رہا ہے۔ آپ کہتی ہیں آپ میرے بائیں آ کر بیٹھ جائیں۔ بائیں طرف آ کر رسول اللہ بیٹھتے ہیں اور حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں، فیس ٹو فیس، اور حضرت خدیجہ اپنا خمار ہٹا دیتی ہیں۔ خمار از لائک جس کو ہم دوپٹہ بولتے ہیں۔ اس زمانے میں ابھی تو پردے کی آیات نہیں آئی تھیں، عرب کا کلچر تھا کہ عرب کے کلچر میں عورتیں سر کے اوپر خمار رکھا کرتی تھیں، جس کو آپ آج کی زبان میں دوپٹہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنا دوپٹہ ہٹا دیتی ہیں، سر سے خمار ہٹا دیتی ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں کیا اب بھی آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں اب نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نریشنز ہم حضرت جبرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو بعد میں ہم تک پہنچی ہیں، یہ کہ آپ بہت حیادار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹر آن جب کبھی کسی ایسی ڈریسنگ میں ہوتی تھیں جس میں نامناسب ڈریسنگ ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آپ کے حجرے میں نہیں آیا کرتے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلا لیا کرتے تھے۔ یہ جبرائیل کی صفت ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جبرائیل کی صفت آتی ہے۔ جبرائیل کے لیے دیکھیں، یاد رکھیں کہ جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کے لیے احادیث کے مفہوم کے مطابق پہلی ذی روح مخلوق جو تخلیق کی گئی، پہلی مخلوق جس کو روح دی گئی جو اللہ نے تخلیق کی، وہ جبرائیل تھے۔ جبرائیل کا مقام تمام فرشتوں میں سب سے بلند ہے۔ جبرائیل کے لیے قرآن میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے دو کام آپ کو نظر آتے ہیں قرآن سے، احادیث سے۔ ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام انبیاء تک لایا جاتا تھا، اور دوسرا جی جب قوموں کو سزا دینی ہوتی تھی، دو کام جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کرائے گئے ہیں۔ ایک، اللہ کے انبیاء کو جب اللہ کا پیغام وحی کی شکل میں دینا ہوتا تھا تو جبرائیل کے ذریعے بھجوایا جاتا تھا، اور اگر کسی قوم کو ان کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے سزا دینی ہوتی تھی یا عذاب دینا ہوتا تھا تو جبرائیل کے تھرو کرایا جاتا تھا۔ ایک تیسرا کام جو احادیث سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں یونیکلی جبرائیل علیہ السلام سے کرایا گیا، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اسپونٹینیسلی کرائے گئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ اس سے پہلے کہ میرے نبی کے پاؤں زمین پر لگیں آپ اپنا پر وہاں بچھا دیں۔ بالکل اسی طرح سے آب زمزم کس کے پاؤں مارنے سے نکلا تھا؟ جبرائیل علیہ، ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پہلے پاؤں مارا تھا۔ انسانی لحاظ سے ان آر ورلڈ آف فزیکل لاز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارا۔ آج تک وہ 5/8 یا 8/3 کا ویل ہے چھوٹا سا، آج بھی آب زمزم، اور اس میں سے کتنے 1000 گیلن پانی روز نکلتا ہے، کتنے 1000، آئی تھنک اس مور دین 600,000 گیلن پانی روز نکلتا ہے اس میں سے۔ 8/3 کا چھوٹا سا کنواں ہے۔ جبرائیل کا پاؤں وہاں پر اللہ کے حکم سے مارا گیا تھا، جس وقت جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام تو بہت دیر سے پاؤں مار رہے تھے وہاں پہ، اس لیے کہ بی بی ہاجرہ یہاں سے وہاں صحیح میں بھاگ رہی تھیں۔ جب اللہ نے حکم دیا اور جبرائیل نے پاؤں مارا
تو اس جگہ کے اوپر سے کنواں نکل آیا. تو جبرائیل کا مقام بہت بلند ہے. اب یہ آپ کو یہ والی سب چیزیں جو ہیں اس کا اندازہ ہو رہا ہے. یہ باتیں جو آپ نے حضرت ختیجہ کی روایت سے سنی کہ جب حضرت ختیجہ نے اپنا خمار ہٹایا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ نے کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہا. یہ حضرت ختیجہ نے سنتے ساتھ کہا یہ شیطان نہیں ہے، یہ ملک ہے، فرشتہ ہے. تو حضرت ختیجہ کو کس نے بتایا؟ رسول اللہ کو نہیں معلوم، حضرت ختیجہ کو معلوم ہے. اٹس اے کویسچن. آتا ہے نا ذہن میں. مومن تو سوال اٹھاتے ہیں، اور سوال اٹھانا چاہیے تاکہ علم حاصل کریں اور اپنے ذہن کی گرہ کھولیں. دیٹس کالڈ شعور. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ نہیں معلوم کہ آپ دائیں آ کے بیٹھتے اور دیکھتے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. حضرت ختیجہ سے کہتے دوپٹہ سرکا دو مجھے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. شی از ٹیلنگ ہیم. کیوں؟ ورقہ بن نوفل کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. کون تھے؟ حضرت ختیجہ کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، فرسٹ کزن تھے. اور مزید کون تھے؟ بزرگ تھے. مزید کون تھے؟ مشرکین کا کلچر اور مشرک عرب کا دین چھوڑ چکے تھے، اہل کتاب میں شامل ہو چکے تھے. عبرانی زبان، ہیبرو لینگویج لکھا کرتے تھے. یعنی مکہ کے ان چند لوگوں میں ورقہ بن نوفل کا شمار ہوتا تھا جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. ہیبرو لینگویج میں بائبل، انجیل لکھا کرتے تھے. یعنی کہ ہیبرو لینگویج پڑھنی بھی آتی تھی. اس کا مطلب ہے بائبل پڑھنے والے تھے. جو جوڈو کرسچن آپ کی روایات ہیں وہ ان کے علم میں تھیں، اسرائیلی روایات کو جانتے تھے. اور حضرت ختیجہ کے فرسٹ کزن تھے. تو اس کا مطلب ہے حضرت ختیجہ ان سے پوچھتی رہا کرتی تھیں. کزنس ہیں نا آپس میں، ان کو پتہ ہے کہ ایک ان کا کزن ہے جس نے عرب کا کلچر، عرب کا دین، عرب کا مذہب چھوڑ دیا اور اہل کتاب میں چلا گیا. اور تو ختیجہ واز اے ویری بولڈ اینڈ ویری کانفیڈنٹ وومن اور ویری میچور وومن. تو ختیجہ نے ورقہ بن نوفل سے سنا ہوا تھا جبرائیل کے بارے میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ، وہ جو ہم کتابوں میں پھر پڑھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ جبرائیل کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں. جب تسلی ہو گئی حضرت ختیجہ کی کہ شیطان نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی خدا نخواستہ بری کیفیت نہیں ہے، جب ان کو لگا کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں. ورقہ بن نوفل بڑی عمر کے بزرگ تھے. ورقہ بن نوفل کو سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں. اور جب یہ سارا قصہ ورقہ بن نوفل سن لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روایات کے مطابق ہاذن ناموس، لفظ سنا یہ والا، نون الف میم واو سین، ہاذا ناموسن، یہ ناموس ہے، الذی نزل اللہ علی موسیٰ، وہی ناموس جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. ناموس بھی فرشتے کو کہتے ہیں. اردو زبان میں ناموس کا لفظ نہیں سنا جاتا. ملکن فرشتہ یا ملائکہ فرشتہ یا فرشتہ کا لفظ اٹ سیلف ہمارے لیے فیملیئر ہے، ناموس کا لفظ فیملیئر نہیں ہے. تو سوال یہاں بھی آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے لفظ ملک کیوں نہیں استعمال کیا؟ وہ تو جبرائیل کا نام بھی جانتے تھے، لفظ جبرائیل کیوں نہیں استعمال کیا؟ لفظ انہوں نے ناموس کیوں استعمال کیا؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ ناموس عبرانی زبان، گریک لینگویج کا لفظ ہے، یونانی زبان کا، جو کہ بعد میں عربی زبان میں آ گیا. اور اس کے میننگز ہوتے ہیں جاسوسی نظام. صحیح؟ جیسے آپ کہتی ہیں ایف آئی اے کام کر رہی ہے، سی آئی اے کام کر رہی ہے، آئی ایس آئی کام کر رہی ہے، جاسوسی طور پر کام کرتے ہیں جو کہ سامنے آ کے کام نہیں کرتے. تو ناموس ایک پورے سسٹم کے لیے لفظ تھا جو استعمال کیا جاتا تھا کسی بھی جاسوسی نظام کے لیے. جب یہ عربی زبان میں آیا تو اس کا ترجمہ جاسوسی نظام کے ساتھ رازدار فرشتہ بھی بن گیا. جب یہ عربی زبان میں آیا تو اس کا ترجمہ پیغام لانے والا فرشتہ بھی بن گیا. اور یہ ناموس کی ٹرم اسپیسیفک ہے اسلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کے پاس آتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء اور اللہ کے درمیان میں امین فرشتہ ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیکرٹ میسنجر انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا ورقہ بن نوفل نے ناموس کا ایز کمپیئر کہ وہ جبرائیل استعمال کرتے یا وہ ملکون استعمال کرتے؟ تو اسکالرز اس کی تفصیل یہ بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پورا نظام جو کہ عالم امر میں یا غائب میں کام کرتا ہے،
یا عالم غیب میں کام کرتا ہے، وہ بتانا مقصود تھا کہ یہ پورا ایک سسٹم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایپلیکیبل تھا، جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریعت تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اہمیت اور فضیلت دی گئی تھی۔ تو ناموس کی ٹرم کیوں استعمال کی گئی تھی؟ دا ریزن بینگ یوٹیلائزنگ دس ٹرمینالوجی، تاکہ پورے سسٹم کو انٹروڈیوس کرا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پورے سسٹم میں آٹومیٹیکلی اللہ کا ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، سب کچھ آ جاتا ہے۔ دیکھیں فرشتوں پر ایمان بہت ضروری ہے، اور آپ دیکھیں گی جتنے بھی اکراس دا بارڈرز آپ کو مختلف ریلیجنز ملتے ہیں، سب ریلیجنز میں اینجلز کا کانسیپٹ ہے۔ فرق صرف کیا ہے، ایون بہت سے جو اسرائیلی روایات ہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں جو فرشتے ہیں وہ آگ سے بنے ہیں۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، ہمیں کیا بتایا گیا ہے، فرشتہ کس سے بنا ہے؟ نور سے بنا ہے۔ دس از دا سیم مٹیریل جس سے اللہ کا حجاب بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج پر اللہ سے ملاقات کی تھی، لیکن اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا صرف نور تھا، وَحِجَابُهُ النور، اللہ نے ایک حجاب اوڑا ہوا تھا جو نور کا تھا۔ اسی نور سے فرشتے بنائے گئے ہیں۔ فرشتے آگ سے ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب میں نہیں بنائے گئے۔ ہمارے مذہب میں فرشتوں کا جو سائز ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا سا بیبی ود اے ڈائپر؟ نہیں، بیبی ود اے ڈائپر ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے، کرسچنس کا ہے۔ آپ نے کبھی امیجز دیکھے چرچز میں؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے بیبیز بناتے ہیں ڈائپر پہنے ہوئے، وہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا کانسیپٹ دیا ہے، دے آر ہیومنگس، ہیومنگس۔ میں نے ابھی آپ کو پچھلی کلاس میں کہیں بتایا تھا، اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے، حاملۃ العرش، ان فرشتوں میں سے ایک کا سائز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کا ایئر لوب، اس کے کان کی لو سے لے کے اس کے شولڈر تک کا سائز جو فاصلہ ہے 700 ایئرس، اتنا بڑا ہے وہ فرشتہ۔ اور جبرائیل سب فرشتوں میں سب سے بڑے ہیں۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا رسپانسبلٹی آف دا اینجل، اس کے حساب سے اس کا سائز ڈیفائن ہوتا ہے۔ ویسے اوور آل فرشتوں کے سائز بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی جبرائیل کو دی، تو سب سے بڑا سائز، ایون یہ جو میں نے آپ کو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے کا سائز بتایا ہے، جبرائیل علیہ السلام کا سائز اس سے بھی بڑا ہے، بیکاز جبرائیل علیہ السلام کی رسپانسبلٹی سب سے بڑی ہے۔ تو ناموس کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ورقہ نے بتایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ سرپرائزنگلی ایک، آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ پیشن گوئی کی ورقہ بن نوفل نے، لیتنی فیہا جزعاً، اے کاش کہ جب یہ پیغام عام ہو جائے تو میں اس وقت جوان ہوتا اور میں پھر دیکھتا کہ آپ کی قوم کیسے آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی، قریش کیسے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں دیکھتا کہ کیسے قریش آپ کے اگینسٹ ہوں گے، اور پھر میں آپ کی مدد کرتا۔ یعنی کہ بزرگ تھے اور ان کو پتہ تھا کہ وہ اتنا لمبا جی نہیں سکیں گے، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب اس وحی کے بعد، اب اس پیغام اور اس مشن کے بعد لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے، جس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قریش آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کی بات کو، آپ کی سے کو ہمیشہ سنتے ہیں، آپ کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ ٹو ہیئر، جس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کوئی ایسا انسان نہیں آیا کہ جس نے اس ناموس کے آنے کی گواہی دی ہو اور اس کے لوگوں نے اس کو ابینڈن نہ کر دیا ہو، اس کے لوگوں نے اس کو اپنے سے دور نہ کر دیا ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا، ورقہ بن نوفل کا تو انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں کوشش کرتے رہے، اور آخر آپ کو 13 سال کے بعد ایک فیوجیٹو کی طرح مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ وہی ہوا جو ورقہ بن نوفل نے بتایا تھا۔ تو یہ سورۃ العلق کا ایک سنوپسس، ایک چھوٹا سا شان نزول تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں جو کلیئرٹی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جبرائیل کے ساتھ فرسٹ انکاؤنٹر، وہ جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا تھا۔ صرف آپ کا گھبرانا ایک نئے انسان، ایک اسٹرینجر کی وجہ سے تھا، اور جو کچھ وہ بولنے کو کہہ رہے تھے اٹ واز وے ٹو نیو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ نے وہاں سے اترتے ہوئے، غار حرا سے اترتے ہوئے اس پریشانی میں، اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا، ابھی نہیں دیکھا تھا. معلوم ہے نا یہ بات آپ کو؟ غار حرا سے اترتے ہوئے پہلی وحی کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا. اگر اس وقت دیکھ لیتے تو پھر یہ جو ساری میں نے درمیان میں آپ کو نریشنز بتائی ہیں کہ آپ کو وہ کہیں نہ کہیں نظر آتے تھے. کسی کو نظر نہیں آتے تھے، رسول اللہ کو نظر آتے تھے. کسی کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، رسول اللہ کو ان کی آواز سنائی دیتی تھی. پھر حضرت ختیجہ نے ان سے پوچھا تھا، اب نظر آ رہے ہیں، اب نظر آ رہے ہیں، اب نظر آ رہے ہیں. سو ایوری ٹائم ہی واز کمنگ ان فرنٹ آف رسول اللہ، ہی واز کمنگ ان دا سیم مین فگر جو فرسٹ ٹائم غار حرا میں آئے تھے. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا کچھ عرصے کے بعد. آپ دوبارہ غار حرا جانا شروع ہو گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ ایک دفعہ ڈر گئے اور آپ کو ورقہ بن نوفل نے بتا دیا کہ اچھا اب آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جو آپ کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ تھا، اس کا نام جبرائیل ہے. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے غار حرا جانا چھوڑ دیا تھا، آپ غار حرا پھر بھی جاتے تھے. یہ غار حرا سے ایک دن آپ اسی طرح اپنی میڈیٹیشن کے بعد واپس آ رہے تھے. جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کو پورے ہورائزن پر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں فرسٹ ٹائم نظر آتے ہیں. آپ دوبارہ گھبرا کر گھر جاتے ہیں. اینڈ دا سیم وے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کو بتاتے ہیں زملونی زملونی، اور پھر آپ کو جب چادر اڑائی جاتی ہے تو سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر. سو دیٹس دا سیکوینس. آئی ایم شیور کہ اب آپ کے سامنے، کیونکہ اکثر لوگ مکس کر لیتے ہیں. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جب آپ غار حرا سے اتر رہے تھے پہلی وحی کے نزول کے بعد تو باہر آ کر آپ نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. نہیں، اس وقت نہیں دیکھا تھا، کچھ عرصے کے بعد دیکھا تھا. اور اس وقت دیکھا تھا جس کے بعد امیجیٹلی پھر سورۃ مدثر کی آیات نازل ہو گئی تھی. ناؤ یو کین میک اے کنیکشن، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بہت سے اسکالرس کے نزدیک، جو ہمارا جمہور اسکالر ہے ان کے نزدیک پہلی وحی کیا ہے؟ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات. اور چند اسکالرز ہیں جن کے نزدیک پہلی وحی کون سی ہے؟ سورۃ المدثر کی پہلی آیات. ناؤ یو سی دا سیکوینس اینڈ ریزن کہ کیوں سورۃ مدثر کو وہاں رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بہرحال 2 چیزیں ہیں، 2 نیریشنز ہیں، ہم نے الحمدللہ دونوں دیکھ لیں. آپ کسی تفسیر میں کہیں پر کوئی پہلی وحی کے طور پر ایک پڑھیں گی تو بھی آپ کنفیوز نہیں ہوں گی، کہیں دوسری پڑھیں گی تو بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ کس نے ہمیں غلط بتایا اور کس نے صحیح بتایا. کچھ چیزوں کا تعلق ہمارے عمل سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا، انفارمیشن ہوتی ہے. ہاں، ان کا میجر تعلق ہوتا ہے ہمارا ایمان بڑھ جائے. ہمارا ایمان فرشتوں پر ہونا بہت ضروری ہے. کیا ہمارا ایمان مکمل ہونے کے لیے فرشتوں پر ایمان ضروری ہے یا جنات پر ایمان ضروری ہے؟ لیکن ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی جنوں پر ایمان نہیں رکھ رہا مثال کے طور پر، ویسے تو رکھنا چاہیے، رکھنا تو خیر دونوں پر چاہیے، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا رسالت کا نظام، اس میں جن ہے کہیں؟ اس میں جن نہیں ہے. تو رسالت کا نظام چلانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں اسکالرز کے غیب کا علم اور غیب کا ایمان مکمل ہو جائے، مسلمان کا فوکس فرشتہ ہوتا ہے. اینڈ وائی بینگ فرشتہ؟ بیکاز فرشتے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو وہ ہماری کائنات کی نبھا رہے ہیں. جو جن ہیں یہ ہمارے فائدہ دینے کی مخلوق نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیرالل ایک مخلوق ہے. اس وقت جیسے انسانی مخلوق اس دنیا کے اندر رہتی ہے، آپ انہیبیٹنٹ ہیں، آپ اس زمین پر رہتے ہیں، اسی طرح سے جنات رہتے ہیں. وی بوتھ آر شیئرنگ دا سیم پلانٹ ارتھ. بالکل اس طرح سے، صرف وہ ہمارے سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اچھا، کیا تعداد میں جن زیادہ ہیں یا فرشتے زیادہ ہیں؟ شکریہ. تو پھر ڈرتے جنات سے کیوں ہیں؟ نیک انسان کے ساتھ تو فرشتے ہوتے ہیں. آپ جب نماز پڑھتی ہیں، آپ نے کبھی فرشتہ دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں. آپ جب بھی نماز پڑھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک فرشتہ جس کا سائز پہاڑ کے برابر ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اب جب آپ نماز پڑھیں گی تو ذرا خیال رکھیے گا. اچھا، فرشتے سے آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا الحمدللہ. ہاں، آپ کو جن کا خیال آئے گا، آپ کو اندھیرے کا خیال آئے گا تو آپ کو ڈر لگنے لگ جائے گا. دیٹس بیکاز شیطان آپ کو اپنے سے ڈراتا ہے اور فرشتہ آپ کو اپنے سے کمفرٹیبل کرتا ہے. دیٹس دا ریزن. تو فرشتے پر ایمان کو بڑھائیں. جتنا فرشتے پر ایمان بڑھے گا، جنات کا خوف آپ کے اندر سے جانے لگ جائے گا. جو لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں شیطان ان کو ڈراتے ہیں. جو لوگ جنات سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کو شیطان نہیں ڈرا سکتا، جنات آپ کو نہیں ڈرا سکتے. سو فرشتے آپ کی اور میرے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، 2 کندھوں پر مستقل موجود ہیں، اور ایک فرشتہ آپ کے ساتھ اسپیشل کھڑا ہوتا ہے
جب آپ نیت کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس کو پسند ہے عبادت کرنے والے لوگ، فرشتوں کو عبادت کرنے والے لوگ پسند آتے ہیں، فرشتے پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ پیغام اس طرح سے آگے کنٹینیو ہوا۔